حضرات، آج ماہ مبارک ذوالقعدہ کی 28 تاریخ ہے اور اکتوبر کی 5 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم پھر سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فاطَّهِّرُوا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم نماز پڑھنے کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور اپنے سر کے کچھ حصے کا اور پاؤں کا ٹخنوں تک مسح کر لیا کرو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو جاؤ یا حالت سفر میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، اس طرح کہ اس سے چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ تمہیں کسی دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر کرتے رہو۔ حضرات، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو اور سلسلے درس کی یہ تیسری کڑی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ نوٹس ہیں اور جو ہم نے اس درس کے لیے آمادہ کیے تھے، ان کو ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ اگر ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے، حالانکہ بہت اچھے پوائنٹس ہیں، تو بات بہت اور آگے بڑھے گی اور کئی درس نکل جائیں گے۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم آج کوشش کر رہے ہیں کہ اس آیت پر ہم آج گفتگو تمام کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں، اس لیے کہ مین پوائنٹس آپ کے سامنے آ چکے ہیں، لیکن اور بھی کافی دلچسپ تفصیلات ہیں، اس لیے کہ چونکہ یہ درس تفسیر ہے اور ہمیں اسی حدود میں رہنا ہوتا ہے، تفسیر ہی کے ذیل میں، ادھر ادھر ہم نہیں جا سکتے، لہٰذا جب ہم حوالے تلاش کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم دوسری کتابوں کے بجائے، یعنی کتب تاریخ یا کتب احادیث یا فلسفے اور منطق، ان کتابوں کی طرف جائے بغیر کتب تفسیر ہی کو فوکس کرتے ہیں۔ یہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، انلیس ضروری ہو جائے کہ ہم کسی اور کتاب کا حوالہ دیں۔
جب تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی میں اتنا میٹر مل جاتا ہے کہ وہی کافی ہے، بلکہ کافی سے بھی شاید زیادہ۔ چنانچہ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جتنا ہم مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرتے گئے تو ہمیں کافی دلچسپ پہلو ملتے گئے، لیکن جیسے کہ ہم نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ ان تمام تفاسیر میں علامہ رازی نے جس انداز سے اس کو پیش کیا، فخر الدین رازی نے، وہ گویا کہ تمام تفاسیر کا تقریباً خلاصہ ہے۔ اور گزشتہ پورا درس اسی پر تمام ہوا تھا۔ تو فخر الدین رازی نے جو کچھ کہا، ہم پھر دوبارہ اس خلاصے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا اس کا نتیجہ کیا ہے۔ تو چند باتیں ان کی پوری گفتگو میں قابل توجہ ہیں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا، کہ پیروں کے دھونے یا مسح کرنے کے تعلق سے عالم اسلام میں اختلاف ہے۔ دوسرے، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ اختلاف صرف فقہا میں نہیں ہے، یہ صحابہ اور تابعین میں ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے فقہا میں، بعد میں فقہا نے یہ سمجھا کہ بھئی اس حدیث کا مطلب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اس کا مطلب، اس آیت کا مطلب کیا ہے، ان کے فہم میں جو اختلاف ہوا نتیجتاً فتویٰ میں اختلاف ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں، اور اس کو تمام مفسرین نے لکھا ہے، اعتراف کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف اس لیے نہیں کر سکتے کہ سب نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو دلچسپ پوائنٹ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس اختلاف کو 4 مین پوائنٹس میں خلاصہ کیا کہ کیا اختلاف ہے۔ وہ 4 چیزیں انہوں نے بیان کی، جن میں سے ایک مسح ہے۔ اس کے بعد کا جو ان کا بہت دلچسپ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے 4 بنیادی مکاتب فکر پیش کیے، یا 4 پوائنٹ آف ویو پیش کیے، اور ان میں صرف ایک کی دلیلیں پیش کیں، باقی 3 کی دلیلیں نہیں پیش کیں، صرف ان کی دلیلیں پیش کیں جو مسح کے قائل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ مسح کے قائل بہت سے صحابہ تھے، اور مفسرین میں مثلا طبری اور اس طرح کے اور کچھ شخصیتوں کا انہوں نے ذکر کیا، مگر یہ اعتراف کیا کہ ساری دلیلیں شیعوں کی ہیں، یا ان لوگوں کی ہیں جو مسح کے قائل ہیں۔ پھر یہ اعتراف کیا کہ ان دلائل کی روشنی میں قرآن سے مسح ثابت ہے، اس کا اعتراف کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو انہوں نے اس کی تعویل پیش کی آخر میں، اس میں اس مسح کے اس زوردار دلیل سے اپنے کو بچا نہیں سکے، تو انہوں نے کہا یہی کہ بھی وہ دھونے میں مسح آ جاتا ہے، جب انسان دھوتا ہے تو ہاتھ بھی پھیرتا ہے، جب ہاتھ پھیرتا تو وہی مسح ہو گیا، یعنی مسح کا انکار نہیں۔ پھر یہ بھی اعتراف کیا انہوں نے، یہ سب اعترافات ہیں اور یہ سب بہت اہم پوائنٹس ہیں جو انہوں نے اس کا خلاصہ ہم پیش کر رہے ہیں، کہ قرآن سے مسح ثابت ہے،
مگر بہت سی روایات سے اور فقہا کی اکثریت کے اقوال کی بنا پر دھونا ثابت ہے. مگر شیعوں کی یہ دلیل بھی ہے اور مضبوط ہے کہ احادیث یا روایات قرآن مجید کی آیات کو رد نہیں کر سکتی. آخر میں انہوں نے جو یہ لفظ کہا یہ بہت اہم ہے. شاید یہ ہر بات کا خلاصہ ایک جملے میں ہے, جملے سے بھی کم چھوٹا سا ایک فریز ہے چھوٹا, کہ وہ کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ الْجَوَابُ عَلَى هَذَا إِلَّا مِنْ وَجْهَيْنِ, کہ یاد رکھو یہ اتنی مضبوط دلیلیں ہیں کہ لا يمكن الجواب على هذا, کہ ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا الا من وجہین, علاوہ یہ دو چیزیں جو انہوں نے بیان کی تھیں اور وہ آپ نے سن لی تھیں کہ وہ اتنی ہلکی پھلکی ہیں کہ کچھ علماء نے یہ کہا کہ رازی جو ہیں وہ صاحب علم ہیں, اور یہاں پر یہ بالکل ان کے شان نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی دلیل پیش کرتے, جنہوں نے ان کے احترام کے ساتھ اس بات کو کہا ہے. بہر کیف, اب ان سب کا خلاصہ پھر ہم آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. وہ یہ ہے کہ یہ بات طے ہے کہ کم سے کم دو گروپ تو ہیں, اور جو انہوں نے 4 قرار دیے ان کو اگر ہم اور خلاصہ کریں 2 گروپ ہیں. ایک کہتا ہے کہ مسح کرو, ایک کہتا ہے کہ دھو. جو کہتا ہے مسح کرو ان میں اہل بیت شامل ہیں اور صحابہ شامل ہیں, اور جو کہتا ہے کہ دھو ان میں صرف صحابہ ہیں. اس پوائنٹ پہ توجہ کیجیے, وہ صرف صحابہ ہیں جو کہتے ہیں کہ دھو. اب پورے مسلمانوں میں 2 گروہ ہیں. کچھ لوگ اپنے مذہب کو, مسلک کو, اپنی فقہ کو لیتے ہیں اہل بیت سے, کچھ لیتے ہیں صحابہ سے. ان دونوں کے لیے مسح ناقابل انکار ہے. کچھ گروہ وہ ہے کہ جو لیتا ہے اپنے مذہب کو, اپنے مسلک کو, اپنی فقہ کو صرف صحابہ سے. تو ساری پریشانی ان کی ہے جو صحابہ سے لیتے ہیں, ان کی نہیں ہے جو اہل بیت سے لیتے ہیں. اس لیے کہ جو صحابہ سے لیتے ہیں وہ کنفیوز ہوں کہ بھئی ہم اس صحابی کی مانیں یا اس صحابی کی مانیں. مگر اس کنفیوژن سے دور کرنے کے لیے ان کے لیے ایک بڑا سہارا یہ ہے کہ بھئی ان 2 گروپس میں یہ دیکھو کہ اہل بیت کس طرف ہیں, اس کو قبول کر لو. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ یہ خود قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کا فیصلہ کیا ہے کہ سورہ نساء کی آپ نے آیت نمبر 59 پڑھی تھی, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ. اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان تنازع ہو جائے, اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں, تو کیا کرو؟ اللہ اور رسول کی طرف اس کو پلٹا دو. تو اس کو سب نے مانا, اور اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کا جو ماخذ ہے اللہ اور رسول, یعنی کیا مطلب, ماخذ قرآن اور حدیث یا قرآن اور سنت. تو یا قرآن کی بات مانو یا سنت کی بات مانو. اب اس قرآن و سنت کی تشریح کون کرے یہ تم اپنی طرف سے طے نہ کرو کہ کون اس کی تشریح کرے. اس کو بھی خدا پر چھوڑو اور رسول پر چھوڑو کہ وہ اپنے اقوال کی تشریح کرنے والے خود معین کریں اپنی طرف سے. آپ اپنی طرف سے ان کے ریپریزنٹیٹیو تیار نہ کریں. اللہ کو کہنے دیں کہ کون ہے وہ,
یا اللہ کے جو تیرے قرآن کی تشریح کرے اور رسول کو کہنے دیں یا رسول اللہ کہ وہ کون ہے جو آپ کے بعد آپ کی سنت کی تشریح کرے. تو اب اس کے لیے ایک طولانی فہرست ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ کہاں تک ان روایات کو بیان کریں گے. معتبر، متواتر، مستند روایات کہ جس میں پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا ہے ان لوگوں کا کہ جو تشریح کریں گے قرآن کی یا سنت کی. انی تارک فیکم الثقلین. تو صحیح طریقہ کیا ہے وضو کا جو قرآن سے اور سنت سے ثابت ہے وہ بتائیں گے اہل بیت. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. نبی کا علوم اور معارف کہاں سے ملے؟ ان کی سنت کہاں سے ملے؟ وعلی بابھا. حق کیا ہے ان دو گروہوں میں؟ علی مع الحق والحق مع علی. قرآن کیا کہہ رہا ہے صحیح معنی میں کہاں سے پتہ چلے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی. یہ ایک علمی ایشو ہے، علمی میٹر ہے، علمی استدلال. یہ نالج، یہ علم ہم کو کہاں سے ملے؟ اعلمکم علی. تم میں سب سے زیادہ صاحب علم علی ہیں. اگر اس کو ایز اے قضیہ آپ کورٹ میں لے کر آئیں کہ بھئی ہم دونوں میں یہ اختلاف ہے، قاضی آپ فیصلہ کریں، تو اقضاکم علی. تم میں بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں. اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ بھئی نیچرلی کوئی ایک عمل، ایک فعل، کوئی کسی کو اگر کسی کا معلوم کرنا ہے تو کہاں سے معلوم ہوگا؟ خاص طور پر ایسی چیز کہ جو بچپن پہ سے سکھانے کا حکم ہے اور امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ. تو خود جس نے حکم دیا اس نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ تو فاطمہ بضعۃ منی، وہ تم کو بتائیں گی. آخر میں یہ ساری جد و جہد کس لیے ہے؟ جنت میں جانے کے لیے ہے کہ تاکہ ہم وضو کریں اور وضو کر کے نماز پڑھیں اور نماز پڑھ کے جنت میں جو ہے چلے جائیں. تو جنت والوں کا وضو کیسا ہے؟ تو جنت کے سردار بتائیں گے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور یہ ہے کہ اگر یہ بحث ہو کہ وہ کون سا گروہ نجات یافتہ ہے، کون سا گروہ ہے کہ جس کو نجات ملے گی، یہ وضو کرنے والے کو یا ایسے وضو کرنے والے کو نجات کس کو ہے؟ تو مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا. جو اس سفینہ نوح میں جو اس امت کے لیے پیغمبر نے تیار کیا، اس پہ جو سوار ہو جائے گا وہ ناجی ہے. یعنی اب آپ کہتے چلے جائیں، بیان کرتے چلے جائیں اور آپ کو سینکڑوں دلیلیں ملتی چلی جائیں گی کہ اصل مرجع کسی بھی معاملے میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام. لہٰذا یہ بات بطور خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب ایک اور موضوع رہ گیا تھا جس کے لیے ہم نے سوچا تھا کہ اس کو بیان کریں گے، لیکن ہم اس کو سکپ کرتے ہیں، اور وہ ہے ہم تقریباً ہمارے پاس 12 صفحات سے زیادہ ہی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، کہ جس میں ہم نے روایات جمع کی ہیں مسا کی، اور شیعہ کتابوں سے نہیں، اہل سنت کی کتابوں سے. اور میں آپ کے سامنے ابھی تو کوئی شیعہ روایت پیش بھی نہیں کی اور وقت بھی نہیں رہ گیا، لیکن چونکہ بالکل واضح ہے اور جو چیز آبویس ہے اس پر زور دینا اتنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہمیں زیادہ باتیں بیان کرنی ہوتی ہیں. لیکن ان روایات کو جو ہم نے کتب احادیث سے اور کتب تاریخ سے جمع کی ہیں، جس میں صحابہ نے بتایا کہ پیغمبر کو ہم نے کیسے وضو کرتے ہوئے دیکھا اور لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا اور صحابہ نے خود بیان کیا کہ وضو کیسے کیا جائے، اس کی تشریح و تفصیل. تو بہت معتبر کتب احادیث میں وہ سب چیزیں موجود ہیں، ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ہے، لیکن ہم صرف وہ روایتیں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، صرف کہ جو طبری نے پیش کی ہیں، کیونکہ ان کی کتاب ہم بار بار کہہ چکے ہیں آپ سے کہ وہ امہات التفاسیر میں اہم ترین کتاب مانی جاتی ہے. اور جتنے بھی مفسرین، چونکہ 310 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 310 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو سوچیں کہ یہ سیکنڈ
مطلب 3 صدی ہجری کے اواخر میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو بالکل قدیم ترین کتابوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر چونکہ تفسیر کی کتاب ہے، جیسا بھی ہم نے عرض کیا کہ ابھی حدیث کی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، تو ہم نے اسی میں سے انہوں نے جو کہا وہ ہم نے لے لیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا، اور ابن عباس جو ہیں وہ حبر الامہ، امت کی انک ہیں، انک یعنی جتنا علم ہے انک سے لکھا جاتا ہے نا، قلم سے لکھا جاتا ہے، قلم نہیں چل سکتا اگر اس قلم میں انک نہیں ہے۔ ان کو حبر الامہ کا خطاب علماء نے دیا ہے، امت کی انک ہیں ابن عباس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الوضوء غسلتان و مسحتان، غسل وضو میں 2 دھونا اور 2 مسح کا حکم ہے، سمپل، بس آگے مت کرو۔ اور کئی جگہ پھر ان کے بہت اور سخت ان کے بیانات بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ مسح کرو، اور امت ضد کر رہی ہے کہ ہم دھوئیں گے ضرور، یہ تک کہا ابن عباس نے۔ اکرمہ سے روایت ہے، اب یہ دوسری روایت، یہ اسی طبری ہی میں کہتے ہیں کہ لیس علی الرجلین غسل انما نزل فیہما المسح، پیروں کے تعلق سے غسل کہیں نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں، بلکہ اس میں حکم الہی مسح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹس ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شعبی کہتے ہیں اس کی تشریح میں اس آیت کی، ان کا طولانی ایک بیان ہے جس کا خلاصہ یہ کہ انما هو المسح علی الرجلین، بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹس ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے علاوہ مسح کے دونوں پیروں پر۔ قتادہ جو قدیم ترین مفسرین میں سے ہیں، یعنی کوئی مفسر ان کو اگنور نہیں کر سکتا اپنی تفسیر میں، ان کا ذکر ضرور کرتا ہے کہ قتادہ کا، مجاہد، قتادہ، یہ لوگ یہ وہ ہیں کہ جن کا ذکر کے بغیر کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا مفسر۔ یہ کہتے ہیں افترض اللہ غسلتین و مسحتین، اللہ نے 2 غسل اور 2 مسح واجب کیے ہیں، 2 غسل نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ ہم نے 5 بیان کیے، چھٹا کیا ہے کہ عامر یہ کہتے ہیں، جو روایت ہوتے ہیں عن فلان حدثنا عن عامر، کہ ان سے ان اناسن، ان سے کسی نے کہا عامر سے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جبرائیل نزل بغسل الرجلین، جبرائیل نازل ہوئے، اب اس سے زیادہ کلیئر اور کیا ہوگا، جبرائیل نازل ہوئے دونوں پیروں کا غسل دھونے کا حکم لے کر، غسل کا حکم لے کر، فقال نزل جبرائیل بالمسح، صحیح نہیں ہے یہ بات، جبرائیل نازل ہوئے مسح کا حکم لے کر، وہ کہہ رہے ہیں جبرائیل نازل ہوئے، اور دوسرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحابی نے یہ کہا۔ ابھی صحابی کو چھوڑو، جبرائیل کیا لے کر آئے دیکھو، اگر تم اہل بیت کو بھی نہیں مان رہے ہو تو جبرائیل کو تو مانو گے نا، تو جبرائیل تو اپنی طرف سے نہیں لے کر آئیں گے کوئی چیز، جبرائیل اللہ کی طرف سے مسح کا حکم لے کر یہ 5 ہوئے۔ ایک اور جو اتفاقاً، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ اکثر مفسرین نے امام محمد باقر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ امسح علی رأسک و قدمیک، اپنے سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کا مسح کرو۔ اس کے بعد پھر اور بھی انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، ہم سب کو چھوڑتے ہیں اور اس کو ہم نے جمع کر دیا 7ویں ان کے قول میں، وہ یہ کہ اکرمہ، قتادہ، علقمہ، اعمش، مجاہد، شعبی، ضحاک اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام،
ان سب نے ارجلکم پڑھا ہے کسرہ کے ساتھ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ طبری. یہ ہم نے طبری کا بیان، تو گزشتہ ہفتے ہم نے رازی کا بیان پورا پیش کیا. ہمیں ڈر یہ تھا کہ اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں گے تو آج پورا درس ہمارا اسی میں نکل جائے گا، لہٰذا ہم نے بہت خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. اس سے زیادہ اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا درس جو ہے مناظرے کا درس نہیں، یہ تفسیر کا درس ہے. اتنا کافی ہے. اگر کسی کو ابھی بھی شک ہے تو ہمارے پاس کافی اس کے اوپر میں، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گا، کتابوں میں بہت کچھ اس کے اوپر فقہاء نے، علماء نے اس سے پہلے لکھا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے سمجھے نا اس بات کو ثابت کرنا. بلکہ کچھ اور دلچسپ پوائنٹس تھے، ہم سب کو اسکپ کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم کو جلدی سے ابھی آگے بڑھنا ہے. ان میں مثلاً مسح کے سر کے مسح کے تعلق سے بھی زمخشری ایک مفسر ہیں کہ جو آتے ہیں، یہ بھی 538 میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور بہت بڑے مفسرین میں ان کا گویا شمار ہوتا ہے. تو انہوں نے سر کے مسح تک کے لیے لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شافعی نے یہ کہا ہے کہ مسح اتنا کیا جائے کہ جس پر لفظ مسح کا اطلاق ہو سکے. بس یہ وہی ہے جو ہم الحمدللہ ہمارا نظریہ ہے اہل بیت کے ماننے والوں کا. ابو حنیفہ نے اخذ ابو حنیفہ ببیان رسول اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے عمل کیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ انہو یعنی رسول اللہ نے مسح کیا علی ناصیتہ، علی ناصیتہ اپنے ناصیہ پر مسح کیا. پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں ناصیہ کیا مطلب؟ وقدر الناصیہ بربع الرأس، اور ناصیہ سر کے چوتھائی حصے کو کہتے ہیں جو سامنے کا ہے. اتنی وضاحت کے ساتھ اب آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ بھی جو ہے زمخشری یہ اہل سنت کے بڑے عظیم الشأن جو ہیں وہ مفسرین میں ہیں. اس طرح کے بہت سے اقوال ہم نے جمع کیے ہیں، لیکن مثلا یہ کہ پیروں پر مسح کے اوپر، تو مسح کے جو لوگ قائل ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مسح جو ہے وہ جوتے پر ہو سکتا ہے، مسح جو ہے وہ موزوں پر ہو سکتا ہے. یہ سب باتیں ان کے تعلق سے بہت سے اقوال ہم نے جمع کیے تھے. ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں انہیں سب کو اسکپ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ پھر ہم جو ہے نا آگے اس آیت کو تمام نہیں کر سکیں گے. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا. تو اب یہاں پر ہم پہنچے تھے فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. ہم نے بلکہ آج کے لیے ایک اور موضوع تیار کیا تھا کہ باقی جو مفسرین ہیں وہ اس کو کیسے رد کرتے ہیں. وہ بڑا دلچسپ ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. وہ بہت اس لیے دلچسپ ہے کہ ہر ایک کی جو دلیلیں ہیں وہ بس ایسی ہیں. آپ کو اندازہ ہو گیا کل کے ان کی جو ہے نا اتنی بڑی شخصیت ہیں فخر الدین رازی، ان کی دلیل سے اس طرح کی دلیلیں دوسروں نے دی ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں ٹائم ویسٹ ہے اس پر زیادہ بات کرنا. مختصر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اور روایت اور سنت رسول، سنت اہل بیت، سنت صحابہ سے یہ ثابت ہے کہ سر کا مسح کیا جائے آگے حصے کا، اگلے حصے کا، اور پیروں کا مسح کیا جائے اوپر کے حصوں کا، الی الکعبین مسح کیا جائے. دونوں کا مسح ہے، دو چیزوں کا مسح ہے، دونوں چیزوں کا جو ہے وہ دو چیزوں کا غسل ہے اور دو چیزوں کا مسح ہے. یہاں بات ہم اس کو تمام کرتے ہیں. ہمارے پاس کتنا آج وقت رہ گیا ہے؟ بہت کم، لیکن ہم جلدی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، تو اب تک وضو کا حکم دیا جا رہا تھا. اس کو کہتے ہیں حدث اصغر. اگر حدث اصغر ثابت ہو اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے تیاری کرو، تو اگر انسان، ظاہر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر حدث اصغر صادر ہوا ہے تو یہ کرو 4 کام جس کو وضو کہتے ہیں. لیکن اگر تم جنب ہو، مجنب ہو،
تو کیا کرو؟ فطہروا، تو پاک ہو جاؤ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں غسل کا ذکر نہیں ہے، مگر سب نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ غسل کر لو، فطہروا، طاہر ہو جاؤ۔ تو غسل اس میں کہاں گیا؟ تو خیر ایک تو ریزن یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت میں وہاں حتی تغتسلوا ہے، تو وہاں پر غسل کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر غسل کیسے مراد لیا جا سکتا ہے؟ اس کی بھی ایک سامنے کی دلیل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ قرآن فہمی کا طریقہ کیا ہے، انسان قرآن کو کیسے سمجھے۔ اس لیے کہ بلاغت میں ہوتا ہے کہ الفاظ کم استعمال ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں اس میں۔ تو جیسے وضو میں الفاظ استعمال کیے قرآن نے کہ وضو ایسے کرو اور چہرہ یوں دھو، اور اس کی حدیں بیان کی، یہ حدیں بیان ہی اس لیے کی کہ چونکہ وہاں یہ کنفیوژن ہو سکتا تھا کہ کتنا دھوئیں، تو یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دھو، یہ کہا ہاتھ دھو کوہنیوں تک، یہ نہیں کہا کہ پیروں کا مسح کرو، پتہ نہیں کہاں تک کرتے، تو کہا پیروں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ لیکن جب غسل کی بات آئی تو کہا فطہروا، تو پاک ہو جاؤ۔ اب پاک ہو جاؤ اتنا جنرل کر دیا، کوئی حد نہیں رکھی کتنا پاک ہو جاؤ، کتنے حصے کو پاک کرو، تم پاک ہو جاؤ۔ تو جب کہا تم، تو اب تم میں سر بھی شامل ہے، ہاتھ بھی شامل ہیں، سینہ بھی شامل ہے، پیر بھی شامل ہے، پورا جسم شامل ہے۔ جب پورا جسم شامل ہے تو پورے جسم کو دھونا ہے، اسی کو غسل کہتے ہیں۔ تو اس کا اطلاق جو ہے فطہروا کا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اس سے مراد غسل ہے، لہٰذا اس پہ کوئی بحث ہی نہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اب اگر تم بیمار ہو، اب ایکسٹرا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، کہنا یہ ہے کہ اگر تم ایسے ہو تو تم تیمم کرو۔ دیکھیں بلاغت قرآن کی، جب سمبولک انداز سے قرآن گفتگو کرتا ہے اور وہی کافی ہوتا ہے صاحبان عقل کے۔ تو دو صورتوں میں تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو تیمم صرف وضو کے لیے ہو سکتا ہے یا غسل کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے؟ تو کیا کہا؟ او جاء احد منکم من الغائط، اگر کوئی شخص تم میں سے بیت الخلاء ہو کر آیا، یعنی حدث اصغر ثابت ہو گیا، جو ہے صادر ہو گیا حدث اصغر۔ دوسرا، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو مس کیا ہے، اس سے کیا ثابت ہوا؟ حدث اکبر۔ تو یعنی وہاں پر تم پر وضو واجب تھا، یہاں پر تم پر غسل واجب تھا۔ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم سفر پر ہو یا بیمار ہو اور تمہیں پانی میسر نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں حدث اصغر جبکہ کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہے، یا حدث اکبر جبکہ عورتوں کے پاس تم گئے ہو، دونوں صورتوں میں کیا کرو؟ فَتَيَمَّمُوا، تو تم تیمم کرو۔ اچھا، ایک چیز اور قابل غور ہے یہاں، چونکہ وقت تنگ رہ گیا، اس کو ہم کو جلدی سے گزرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے اور آج ہم اس کو کور نہیں کر سکیں گے تو اگلے ہفتے اس کو ہم انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بیان کر دیں گے جو ضروری چیز رہ جائے گی۔ او لامستم النساء، تم عورتوں کو چھو، اس پہ غور کیجئے، قرآن کی بلاغت دیکھیے اور آداب اور مینرز جو قرآن نے گفتگو کی سکھائے ہیں اس پر توجہ کیجئے۔ لامستم النساء، تم نے عورتوں کو لمس کیا ہو، چھوا ہو۔ کیا عورتوں کے چھونے سے وضو باطل ہوتا ہے یا غسل باطل ہو جاتا ہے؟ یعنی وضو یا غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نہیں، بڑا مشکل ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو۔ اور عورت جو ہے وہ نہ مبتلات وضو میں ہے نہ مبتلات غسل میں ہے۔ لامس تم چھو، لیکن یہ چھو جو ہے اتنا ہی کافی ہے اشارہ دینے کے لیے
اتنا اہم مسئلہ قرآن بیان کر رہا ہے، اس مسئلے کو اتنی وضاحت سے بیان نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ گفتگو کے آداب ہوتے ہیں. ان آداب کو ملحوظ رکھنے کے لیے اشارہ کر دینا کافی ہے کہ او لامستم النساء. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ سمجھ گئے کہ کیا مطلب ہے اس کا. اس میں ضرورت نہیں ہے کہ لامستم اب کیسے لمس کریں اور کہاں تک لمس کریں اور کیا، یہ سب تفصیلات یہ خلاف آداب گفتگو ہیں. یہ آداب ہے لامستم النساء. اچھا، کچھ مقامات پر وضاحت سے بھی کہا ہے، مگر صرف اس جگہ کہا ہے جہاں کوئی کنفیوژن ہونے والا تھا، اس کو ایک دم کلیئر کرنے کے لیے کہا. ایک یا دو جگہ اس کو کہا ہے. وَإِن دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، وہ اس لیے ہے کہ وہاں مہر کا ایشو ہے کہ مہر جو ہے کب دیا جائے. تو اگر صرف وہاں لامستم کہتے تو وہ کنفیوژن رہتا کہ مہر کب دیا جائے. وہ ایک تفصیل ہے بہت ہی دلچسپ، اور اس سے یعنی یہ ان آیات میں ہے جو آیات الاحکام کہلاتی ہیں. تو اب ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے اور ہمیں اشارے ملنے لگتے ہیں تو خیر صحیح ہے. ماشاءاللہ ہمارے فضل علی سجن لال جو ہیں، یہ واقعی فضل الہی ہیں ہم سب کے لیے، جو ماشاءاللہ ان سب چیزوں کا ٹریک رکھتے ہیں، ٹائم کا بھی، اور یہ سارے انتظامات کرتے ہیں. پروردگار انشاءاللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے اور ان کو پاکیزہ لوگوں میں قیامت میں انشاءاللہ شمار فرمائے. تو خیر، اب آئیے لامستم فلم تجدوا ماء، اور تمہیں پانی نہیں ملے. اب یہ پانی نہیں ملے جو ہے نا، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ذرا سے کسی ایک بہانے پر کہتے ہیں کہ پانی نہیں ہے، چلو تیمم کر لو. نہیں، پانی لم تجدوا ماء، پانی ملے ہی نہیں، یعنی یا تو پانی بالکل نہیں ہے، یا ہے اور نجس ہے، یا ہے اور غصبی ہے، یا ہے اور اتنا کم ہے کہ نہ وضو ہو سکتا ہے نہ غسل ہو سکتا ہے، یا ہے اور اتنا کم ہے کہ یا کوئی پی کے اپنی جان بچائے یا آپ وضو کریں، یا ہے مگر اتنا ٹھنڈا ہے کہ آپ یوز نہیں کر سکتے اور ٹائم جا رہا ہے، یا اتنا گرم ہے کہ آپ یوز نہیں کر سکتے اور ٹائم جا رہا ہے. دیکھیں نا، یہ ساری تفصیلات ہیں. وَلَمْ تَجِدُوا، پانی میسر ہی نہ ہو. یہاں تک ہے فقہ میں اور احکام میں کہ اگر آپ ایک جنگل میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، ظاہر ہے کہ پانی نہیں ہے، تو فوراً تیمم کر لینے کا نہیں، ڈھونڈو. کتنا ڈھونڈو؟ کا ایک تیر اس جو ہے رائٹ طرف، ایک تیر بائیں طرف، ایک تیر سامنے، ایک تیر پیچھے. اس زمانے میں تیر جو ہے نا، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مسلس کیسے ہیں، اتنی دور تک ڈھونڈو، ڈھونڈ کے جب نہ ملے تب تیمم کرو. یعنی ڈھونڈو، پہلے محنت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو. اور اگر خریدنا پڑ رہا ہے تو خرید بھی لو، خریدو. اگر ایسی سچویشن آ جائے کہ آپ کے پاس جو بھی پونجی ہے وہ ساری آپ کو خرچ کرنی پڑ رہی ہے پانی لینے کے لیے تاکہ آپ وضو کریں، الا ہے کہ حرج شدید ہو جائے تو آپ خریدیں. اگر آپ ایبل ہیں، ایبلٹی ہے آپ میں، تو وہاں جو ہے بخل اور کنجوسی نہیں چلے گی. خریدیں پانی خرید کر وضو کریں. اور اب یہاں پر اس کے بعد ایک اضافی چیز ہے جو درمیان میں اس وقت عرض کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہ کہ ایسی صورت میں جبکہ اگر انسان پانی خرید رہا ہے، مان لیجیے اس کی زندگی کی آدھی پونجی اس نے خرچ کر دی پانی خریدنے میں، اور آدھی کو بچا لیا اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ وہ حرج میں نہ پڑ جائے. پانی خرید لیا اس نے، بہت مہنگا پانی خریدا، اب اس کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ کوئی بلی ہے، کتا ہے، جانور ہے، بہت پیاسا ہے اور پیاس سے دم توڑنے والا ہے، تو وضو کرے یا اس بلی کو بچائے؟ تو کہا وہ پانی جو تم نے اتنی قیمت دے کر محنت سے پریشانی
کا سامنا کر کے خریدا تھا، اب تم اس بلی کو پلا دو اور اب تیمم کرو۔ یہ ہے اسلام۔ جو اسلام بلی کا اور جانور کا اتنا خیال رکھے، اس اسلام کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت کیا ہوگی، اور وہ کیسے جانور ہوں گے جو انسانوں کو پانی سے محروم کر دیں، اور پھر ایسے انسانوں کو کر دیں جو خود پیغمبر اسلام جو یہ شریعت بتا رہے ہیں ان کے گھر والے اور ان کے بچے ہوں کربلا میں، اور وہ کیسے گندے اور کیسے ذلیل قسم کے لوگ ہوں گے کہ جو ایسے لوگوں پر پانی بند کریں، ان لوگوں کو، یزید جیسے لوگوں کو رضی اللہ کہیں اور ان کی تعریف کریں۔ یزید کیا، معاویہ کی، معاویہ نے بھی پانی بند کیا تھا، معاویہ نے پانی بند کیا تھا جناب، پورے لشکر پر پانی بند کیا تھا، اب اس کی تعریف ہو رہی معاویہ کی۔ کہاں شریعت، کہاں دین، کہاں اسلام، کہاں یہ لوگ؟ مشکل یہ ہے کہ آج دنیا نے ان لوگوں سے اسلام کو سمجھنا شروع کیا تو پریشانی آئی، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو عدل و انصاف اور امن اور امان کا مذہب ہے، بہترین مذہب ہے۔ تو خیر ایک بات درمیان میں آگئی تھی، ہم نے عرض کر دی، جلدی سے ہم صرف ایک پوائنٹ عرض کر دیں، باقی رہ جائے گا، اس کو ہم کل کے انشاءاللہ جو آیت ہے، یعنی نیکسٹ ویک کی جو آیت ہوگی، جو آیت نمبر 7 ہے، چونکہ مربوط ہے آخری حصہ اس کا اس پہلے حصے سے، تو ہم دونوں کو ملا کے ایک ہی مضمون بنا کے پیش کر دیں گے، لیکن آج کے مضمون کو تمام کرنے کے لیے اتنا حصہ عرض کر دینا ضروری ہے۔ کیا کہ تیمم کرو، چونکہ تیمم کی تشریح و تفصیل ہم اس سے پہلے سورہ نساء میں بیان کر چکے ہیں، تو یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے تشریح کی، لیکن ایک پوائنٹ یہاں عرض کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو فتیمموا، تیمم کرو، سعیدن طیبن، پاکیزہ مٹی سے۔ سعید کا مفہوم مٹی لیا گیا ہے، یا زمین، یا اونچی جگہ، یا اونچی چیز، یا وہ چیز جو ظاہر ہو، یہ تمام مفاہیم ہیں، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ سعیدن طیبن، پاکیزہ۔ فامسحوا بوجوہکم، اور پھر کیا کرو، اپنے ہاتھ کو اس مٹی پر رکھ کر، ڈال کر، ہاتھ مار کر اس پر، اس ہاتھ کو جو تم نے اس مٹی پر مارا تھا، پاکیزہ مٹی پر، فامسحوا، اب مسح کرو۔ مسح کہاں کرو؟ بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب دیکھیں نا، بے وجوہ، سارے چہرے کا نہیں، بے وجوہکم، وہاں دھویا تھا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہاں فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ۔ یہ وجہ ہے کہ مسح کیا جاتا ہے پورے چہرے کا نہیں، بلکہ پیشانی پر آپ ہاتھ رکھ کر اور ناک کے کنارے تک لا کر چھوڑ دیں، یہ ہے مسح، پورے چہرے کا نہیں ہے۔ تو فَامْسَحُوا، اسی طرح وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اب یہ ایدیکم میں کسرہ ہے، زیر ہے، یہ بے وجوہکم پر عطف ہے، یعنی جس طرح پورے چہرے کو مسح نہیں کرنا، ایسے ہی پورے ہاتھ کا مسح نہیں کرنا ہے، یہ وجہ ہے کہ صرف اتنے ہاتھ کا مسح کیا جاتا ہے۔ اچھا، مگر مین پوائنٹ جو کہنے کا، جہاں پر ہم آج بات کو روکیں گے تاکہ گفتگو مربوط ہو جائے اس بات سے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، وضو کا مسئلہ اور یہ جھگڑا کہ بھی پیروں کو دھویا جائے یا پیروں کا مسح کیا جائے۔ اللہ نے کہا ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، لو میں تم کے اسی آیت میں بتا دیتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، پیروں کو دھونا چاہیے یا پیروں کو مسح کرنا چاہیے۔ دیکھو اصول یہ ہے کہ 4 چیزیں تھیں جو تم نے دھوئی تھیں وضو میں، مسح میں ہم نے ان چیزوں کو آدھا کر دیا، 2 چیزوں پر تمہیں مسح کرنا ہے، 2 چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ تو کس چیز پر مسح کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے؟ اگر تمہارے پاس عقل ہے تو تم سمجھ جاؤ گے، وہاں جن 2 چیزوں کا غسل واجب تھا یہاں ان کا مسح واجب ہے، جن کا وہاں مسح واجب تھا وہ یہاں ڈراپ کر دیے گئے ہیں۔
یعنی تیمم میں آپ ایک سٹیپ نیچے آ گئے. مسا والی چیزیں ڈراپ اور غسل والی جو چیزیں ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا مسا. کیوں؟ اس لیے کہ مسا سمبولک ہے بھئی، مٹی ہے، ایسا نہ مٹی ہے طہارت کے لیے. وضو اور تیمم ہے طہارت کے لیے. اگر تم مٹی سے بالکل اس طرح دھونا شروع کر دو اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو ملنا شروع کر دو جیسے غسل میں کرنا ہے یا جیسے غسل میں تم نے کیا تھا، تو یہ تو بجائے صفائی کے یہاں تمہارے لیے گندگی ہو سکتی ہے. لیکن اتنا کہ جو پاک مٹی سمبولیکلی طہارت کا ریزن بن جائے، اتنا تم ہاتھ مارو اور صرف ان اعضاء کو مسح کرو جن کو تم نے اس سے پہلے دھویا تھا. کتنا واضح ہے اور کتنا پیارا پیغام ہے. مگر کیا ہے مشکل؟ کیا ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل جن کی عقل پر تعصب کی زنگ نہ ہو، اس عقل کو لب کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے الباب. لیکن اگر عصبیت کی زنگ اس پر چڑھ جائے یا خواہشات کی زنگ ہو اس کے اوپر اور انسان سمجھنا ہی نہیں چاہے، وہ لب ہی نہیں ہے. جب لب نہیں ہے تو صاحبان الباب میں نہیں ہے. صاحبان الباب میں نہیں ہے تو پھر آیات قرآنی کو سمجھنا ان کے لیے آسان نہیں ہے. تو یہ ایک اور بڑی مضبوط، اور اس دلیل کو نہ صرف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس دلیل کو خود صحابہ اور تابعین اور مفسرین نے بھی پیش کیا ہے. اور وقت نہیں تھا میرے پاس کہ میں آپ کے سامنے، ان کے حوالے موجود ہیں، سب ہمارے پاس جمع ہیں. انشاءاللہ جب یہ تفسیر کتاب کی شکل میں آئے گی تو آپ حضرات ہر چیز اس میں پڑھ لیں گے اور آپ کے ہاتھ میں ہوگی انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ پروردگار اس کی توفیق ہم کو کرامت فرمائے کہ انشاءاللہ اس تفسیر کو، اس محنت کو جو ہوتی ہے اس کو ہم انشاءاللہ کتابی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد.